رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام تعریفیں تمام کرنے والوں کی تمام اوقات میں تمام طرح کی رب العالمین کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ وہ جسے چاہے عزت کا تاج پہناتا ہے اور جسے چاہے اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی رکھتا ہے، اور بے شمار درود پاک ہوں آقائے نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے فضائل ہمیں ہی ملتے ہیں۔ القول البدی کی ایک روایت، ایک شخص نے خواب میں ایک خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت کرنے سے مجھ سے نجات مل سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نبی پاک اپنے انبیاء کو اور اللہ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر ایک ضابطۂ حیات زندگی کے تمام شعبہ جات میں تمام طرح کے کام کاج حرکات و سکنات سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور پھر سارے کے سارے احکامات کہ کون سے کام کو کس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنے سے یہ کام درست ہوگا اور یہ کام غلط ہوگا، اس طرح کرو گے تو ٹھیک ہے، اس طرح کرو گے تو غلط ہے۔ سارے کے سارے احکامات زندگی کے جو ہمارے پہلا دن ہے اس دنیا میں آنے سے لے کر موت تک، پھر موت کے بعد قبر کے معاملات، موت اور قبر کے درمیان کا جو حصہ ابھی قبر میں نہیں پہنچے اس وقت کے بھی جو سارے معاملات ہیں وہ بھی، قبر میں جانے کے بعد کیا کچھ ہے وہ بھی، حشر میں کیا ہوگا وہ بھی، اس کے بعد جو جزا و سزا کا معاملہ ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور ان سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک، پھر قرآن پاک سے اگر مسئلہ نہیں سمجھ آتا، احکام نہیں نظر آتے، تو پھر حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین، اگر ان دونوں سے کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، پھر اجماع امت کہ جو نیا مسئلہ درپیش ہوا قرآن و حدیث میں اس کی طرف یا اس کا نام لے کر صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا واضح طور پر واضح الفاظ میں، تو قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ اخذ کر کے اس کے کچھ قوانین ہیں ان کے مطابق، اصول ہیں ان کے مطابق، اس پر پھر امت کا اجماع، پھر اگر اس پہ بھی یعنی کوئی ایسا مسئلہ اب درپیش ہو جاتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نہیں تھا، اور اب وہ نیا مسئلہ درپیش ہوا، نیا مسئلہ اخذ ہوا، نیا کام شروع ہو گیا، تو اس کے لیے پھر قیاس کیا جاتا ہے، اور وہ قیاس کس میں ہوتا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہی قیاس کیا جاتا ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے،
کہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی ایسے ہونا چاہیے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قیاس کی شرائط کے مطابق ہونا چاہیے۔ قیاس مال فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ قیاس مال فارغ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، اس پر دوسرا شخص کسی چیز کو قیاس کرتا ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہر طرح پر الگ الگ قیاس ہوتے ہیں۔ قیاس کی ساری شرائط پائی جائیں تو پھر قیاس کو درست مانا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی شعبہ زندگی کے تمام معاملات کو اگر دیکھیں تو ان چیزوں میں سر فہرست جو ہمیں چیز نظر آتی ہے عبادات ہیں، پھر عبادات کے بعد ہمارے معاملات ہیں۔ عبادات اللہ کی عبادت ہے، معاملات کیا ہیں؟ خرید و فروخت ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، طلاق ہیں، دیگر چیزیں ہیں، یا آزاد تحفہ کسی کو دینا، یا چوری غصب، یہ ساری چیزیں اس طرح کے معاملات میں آ جاتی ہیں۔ ان کے کیا جزا ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا ان کی سزائیں ہیں، یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ انہی چیزوں میں ایک سر فہرست آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، جس کو ہمارے معاشرے کے تقریباً جو مسلمان لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے۔ ہر سمجھدار باشعور انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے، اور وہ ہے سود۔ سود اس قدر غلیظ قسم کی چیز ہے کہ یہ ایک اچھے بھلے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جتنی برکتیں ہوتی ہیں وہ ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جتنی خوشیاں ہوتی ہیں وہ ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، جتنے بھی آسائشیں سہولیات پہلے موجود ہوتی ہیں، سود کی صورت میں سود لے کر اپنی زندگی کو خوش کرنے کے بجائے، اچھا کرنے کے بجائے، سود کی وجہ سے وہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا متبادل ایک قرض ہے، یا اس کے متبادل اور خرید و فروخت کے معاملات ہیں، مداربت ہے، مشارکت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، تکافل ہیں، وہ چیزیں ساری ملتی ہیں، لیکن ان کو ان کے شرائط کے مطابق کیا جائے تو درست، اور اگر شرائط میں سے ایک شرط بھی ختم ہو، شرط نہ پائی جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب سود پر کافروں نے یہ قیاس کیا تھا کہ جس طرح ہم ایک چیز خریدتے ہیں 5 روپے کی، وہ ہم بیچ رہے ہیں پروفٹ کے ساتھ 10 روپے کی، تو سود میں بھی یہی ایک اس طرح کی چیز نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کسی سے لیتے ہیں 5 روپے، اور ہم اس کو پروفٹ کے طور پہ 10 روپے دے رہے ہیں، 5 بڑھا کے دے رہے ہیں۔ تو جس طرح چیز خرید کے ہم پروفٹ کما رہے ہیں، اسی طرح ادھار دے کے پروفٹ کما رہے ہیں۔ کافروں نے اس چیز کا قیاس کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار فرمایا ہے، اور سود کو ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ان کا قیاس غلط۔ اب اس کے شرائط جو جائز طریقے پر خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے لیے 1 روپیہ بھی برکت والا ہے، اور جو ناجائز طریقے پر 1 کروڑ بھی کمائیں، کثرت والی دولت کمائیں، تو وہ ناجائز ہے، اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہے۔ برکت اور کثرت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے کثرت کو، کوانٹٹی کو، بہت زیادہ چیزوں کو، زیادہ دولت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ برکت ہے، جبکہ ایسی یہ برکت نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ ایک ہی ہو اور سب پر کفایت کر جائے، اور جس کو ہم برکت سمجھ رہے ہیں، کثرت کو یعنی کثیر بہت زیادہ ہونے کو ہم برکت سمجھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 1 کروڑ ہونے کے باوجود بھی وہ 1 کے برابر بھی نہ ہو، اور ایسا دیکھنے میں آتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک جانور حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ حلال جانور کون ہے؟ بکرے، بکریاں، گائے، ان کا گوشت حلال ہے۔ آپ دیکھو لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑ
حساب سے یہ ذبح بھی ہو رہے ہیں، ان کا گوشت تقسیم بھی ہو رہا ہے، گوشت مل بھی رہا ہے، ہر روز کتنے ہزاروں لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بکری جب اپنے بچے جنتی ہے 2 3 زیادہ سے زیادہ 1 2 3 4 اس سے زیادہ نہیں جنتی، اتنے کم جننے کے باوجود بھی آپ دیکھیں آپ کو گوشت مل رہا ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر حرام جانور کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتے کے جب بچے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 12 15 15 10 10، وہ کثیر ہیں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بہت کوانٹٹی میں پائے بھی جاتے ہیں، لیکن حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر بھی کثرت آپ کو بکریوں کی نظر آئے گی، ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے نظر آئیں گے، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ تو کثرت میں برکت ہم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ برکت تو ایسی چیز ہے کہ وہ ایک بھی ہو تو وہ کثیر کے برابر ہے، لاکھوں کے برابر ہے، اور بے برکتی یہ ہے کہ کروڑ لاکھ بھی ہو تو وہ ایک کے برابر بھی نہ ہو۔ تو یہ سود جو ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے آسانی کے ساتھ، کیونکہ آج کل معاشرہ نا سود کی طرف اور اس طرح کے بہت سارے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جو لوگ بیچارے لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سود کو اختیار کر لیتے ہیں، سود لے رہے ہیں، اور سود لے کر اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے گھر کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے خاندان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے معاشرے کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جب ایک سود پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے، تو آج دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی سود کی تو لعنت ہے نا، کہ جس کی وجہ سے تباہی ہر طرف ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے ہمیں۔ ہر چھوٹا بڑا جان رہا ہے، اس کو پتہ ہے کس قدر حالات کشیدہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ یہ سود کی لعنت ہی تھی، حالانکہ اس کے متبادل اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اندر برکت رکھی ہے ہم نے اس کو چھوڑا ہے، اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ قرض دینا ہے۔ مسلمان بھائی کو یا کسی کو بھی قرض دیا جائے اس کے اندر برکت ہے، اور جو شخص کچھ پیسے دے کر اس پر اضافہ لیتا ہے، نفع لیتا ہے، یہ سارا سود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اگر 1000 روپے دیے اور واپسی کا وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے اندر دے دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں تو 1 مہینے کے فوراً بعد آپ کا ہر دن کے اعتبار سے چارجز بڑھنا شروع ہو جائیں گے، وہ 1001 روپیہ ہو جائے گا، ایک دن گزرے گا تو دوسرا دن گزرے گا 2 3 4 5 6 7 یہ بڑھتے رہیں گے۔ یا اگر بالکل یہ بھی شرط نہیں لگاتا، وہ یہ کہتا ہے کہ 1000 روپے لے لو اور 1001 روپیہ آپ نے مجھے واپس کرنا، تو یہ سود ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو اس قدر اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ ہم نے اگر کسی شخص کو قرض دیا ہے، اب وہ قرض کے بدلے میں اگر سامنے والا مقروض شخص اس کو کوئی سہولت دیتا ہوا نظر آئے تو وہ بزرگ اس سہولت سے بھی بچتے تھے، کہیں یہ قرض میں نہ آ جائے، یہ قرض سود میں نہ بن جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے، دھوپ تھی، کڑی دھوپ تھی، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ دھوپ میں نہ کھڑے ہو، یہ سامنے یہ گھر ہے، اس گھر کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کا جو مالک ہے نا، میرا مقروض ہے، میرا مقروض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے قرض دیا ہے اس قرض کے عوض میں یہ سایہ لیتا ہوا نہ شمار کر لیا جاؤں اور یہ میرے لیے سود بن جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، حالانکہ یہ سود کیا ایک قرض ہی ہوتا ہے نا، اور قرض پر جو پروفٹ لیا جاتا ہے اس کو سود کہا جاتا ہے۔ قرض پر جو پروفٹ لیا جائے، اب وہ پروفٹ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کی صورت میں ہو، تو یہ جو لیا جا رہا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واضح واضح الفاظ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ قرض، یہ جو قرض لے کر سود والا معاملہ چلاتے ہیں، یہ اتنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اتنا آسان ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا فائدہ مند بھی ہے، حالانکہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے جو نقصانات ہیں
وہ حدیث پاک میں ذرا سنیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے، خون کے دریا کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص دریا کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر رکھے ہیں۔ یہ جو دریا کے اندر والا شخص ہے خون کے دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، باہر کھڑا ہوا شخص ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ پہ مار کے دوبارہ دریا میں پھینک دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دریا والا شخص ہے یہ سود لیتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے۔ آپ اس وعید سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ خطرناک ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برائی کے 72 دروازے ہیں، ان 72 دروازوں میں سے ایک کم تر دروازہ، وہ جو قرض کی صورت میں سود لیا جاتا ہے، اس کے 72 دروازے ہیں، اور اس کا کم تر دروازہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ شب معراج پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور سنیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، ایک روایت میں 70 کا ہے، 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہیں جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں تو جو شخص سود کا 1 پیسہ لینا چاہے، توجہ سے سنیے گا، جو شخص سود کا 1 پیسہ لینا چاہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانتا ہے تو ذرا گریبان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ 1 پیسے کا نہ ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا منظور ہے۔ فرمایا سود لینا حرام قطعی ہے۔ آپ ذرا سوچیں آج بینکوں میں سود مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ سود عام ہوتا جا رہا ہے، مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے پریشان ہوتے کہ شادی کرنی ہے، بچے کی پیسے نہیں ہے، مشورہ دینے والا مشورہ دے رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بینک سے لے لو، لون لے لو، گھر لینا ہے پیسے نہیں ہے لون لے لو، گاڑی لینی ہے پیسے نہیں ہے لون لے لو۔ یہ جب سود ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے تو اس قدر سود پھیل کے اس نے پورے ملک کی تباہی کر کے رکھی تھی۔ آج آپ دیکھیں نا اتنے طریقے رائج کیے جا رہے ہیں کہ جس میں حرام ہونے کے جو چانسز ہیں بہت زیادہ ہیں، حلال طریقے پر چلنا کوئی نہیں چاہتا۔ حالانکہ قرض دیا جائے، مسلمان بھائی کو قرض دیا جائے، اس کا فائدہ ہے۔ صدقہ اگر 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس کے 10 گنا کا ثواب ملتا ہے، تو قرض دینے کا ثواب 18 گنا ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ صدقے کا کم اجر ہے اور قرض کا زیادہ اجر ہے، کہ قرض صدقے سے افضل کیسے ہے؟
جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ شخص جو دیتا ہے وہ اپنی ضرورت بغیر ضرورت کے دے رہا ہوتا ہے، لیکن قرض دیتا تب ہے جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت والے کو جب اس کی ضرورت پوری کی جائے تو اس کو 18 گنا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اب اسی قرض پر اگر کوئی شخص اس سے منافع مانگے یہ سود بن جاتا ہے۔ تو ہر قرض جو نفع دے اس کو سود کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے معاملات، یہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت سارے بینک بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم سود سے پاک جو نا یہ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف دعووں کی حد تک ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس پر باقاعدہ اپنی ایفرٹس کر کے، محنت کر کے باقاعدہ ان کے پورے نظام کو سمجھا اور پھر دیکھا کہ اس نظام پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ عمل نہیں ہوتا، صرف دکھاوے کے طور پر، بتانے کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، صرف اعلان کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ بڑی بڑی اپلیکیشنیں بن رہی ہیں، ادھار لو اور 5 مہینے کے اندر چکا دو، اتنا چکا دو، ایسے ایسے کر کے چکا دو۔ وہ اس پر 5 روپے بھی لے اضافی، چاہے وہ 1 پیسہ بھی مانگے وہ سود ہو جاتا ہے۔ مسائل ہم سے پوچھے جاتے ہیں، ہمیں پتہ کریڈٹ کارڈ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بنوائے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ پر بڑی سہولتیں ملتی ہیں کہ فلاں جگہ پر پے کرو گے تو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پیمنٹ ادا ہوگی، اور اس پر قرض بھی مل جاتا ہے بینک سے کہ اتنی مدت کے اندر اندر اگر آپ واپس کر دیں گے تو آپ کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ مسئلہ پوچھنے والا یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کارڈ مل رہا ہے، کریڈٹ کارڈ ہم لے رہے ہیں، اس کارڈ پر شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ 4 5 جتنی بھی ان کی طرف سے آفر ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، اتنا لے کر فلاں تاریخ سے پہلے اگر ہم نے ادا کر دیا تو کوئی اضافی پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ تاریخ گزر گئی تو پھر اضافی پیسے لگیں گے۔ تو ہم کیا اس نیت پر کارڈ لے سکتے ہیں کہ ہم اس تاریخ کے آنے سے پہلے واپس کر دیں گے؟ سوچ تو یہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب اس کارڈ کو لینے کے لیے ایگریمنٹ لکھوایا جاتا ہے، اس ایگریمنٹ پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کے بعد اگر آپ نے کارڈ کو واپس کیا، پیسے واپس کرنا شروع کیے تو آپ کے چارجز بڑھنا شروع ہو جائیں گے، پیسے لگنا شروع ہو جائیں گے اس پر۔ آپ اس شک کو بھی مان کر اس ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں۔ جب سائن کر وہ لیں گے تو گویا کہ آپ گناہ کے کام پر راضی ہو کر سائن کر رہے ہیں، تو لہذا کارڈ بنوانے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ اس قدر ہم سود کے اس غلیظ معاملے کے اندر گھرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا، جھوٹ کو عام سمجھنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یار جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، حالانکہ سود، جھوٹ، غیبتیں، اتنے غلیظ اور اتنے برے کام ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو کھڑا ہو کے یہ بولے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ منع نہیں کرتے، خود ملوث ہوتے ہیں، فلاں اپلیکیشن اتنے پیسے دے رہی ہے، فلاں اپلیکیشن ویڈیو دیکھنے پہ اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ اب ویڈیو کس طرح کی ہیں یہ بھی الگ بات ہے، کچھ ناجائز ویڈیو، کچھ جائز ہوتی ہیں، ان پہ پھر ایڈ چلتے ہیں، پھر دیگر معاملات گناہوں بھرے مناظر بھی آ جاتے ہوں گے سامنے۔ یہ چند پیسے کمانے کے لیے، چند پیسوں کو بڑھانے کے لیے اپنی آگ کے اندر، اپنے قبر کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ ایک ملتان کا ایک شخص تھا، وہ اپنی دکان وغیرہ چلاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ معمول کے مطابق اس نے اپنا کھانا وغیرہ کھایا اور رات کو سو گیا۔ اچانک سے اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا، پیٹ میں اتنا درد شدید ہوا کہ بڑھتے 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 اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ پیٹ پھولتے پھولتے ایک وقت آیا کہ پیٹ پھٹ گیا
اور اندر کی غلاظت پورے کمرے کے اندر پھیل گئی. اس کی بدبو سے پورا گھر، پورے محلے کے اندر بدبو پھیلنا شروع ہو گئی. محلے والوں نے وہ کچرا اٹھانے والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو بلوا کے، اس کچرے کے اندر ڈلوا کے اس کو لے کر گئے وہاں سے اٹھا کے. معلومات لی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے، یہ جو واقعہ تھا اس کی وجہ کیا بنی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنی دکان کے علاوہ سود کا کام کیا کرتا تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، تقریباً 50 سال پہلے کی ایک بات ہے. جلال پور پیر والا، اس کے ایک علاقے کے قریب میں ایک قبر سے ہر جمعرات کے دن آگ دہکتی ہوئی نظر آتی تھی. آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے اور واضح طور پر لوگوں کو نظر آتے تھے. اہل علاقہ اس قبر میں جو شخص مدفون تھا اس کے عذاب الہی کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے تھے. وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ نے کچھ ایصال ثواب اور دیگر معاملات کیے تو آگ تو رک گئی. تو اس کے بعد اس قبر کے اندر جو شخص تھا اس کے متعلق پوچھنا شروع کیا، یہ کہاں پر رہتا ہے، کیسے ہے، کیا معاملات ہیں. تو پتہ کرنے میں پتہ لگا کہ فلاں محلے کا یہ شخص ہے اور اس گھر میں رہتا تھا. اس گھر میں پہنچے اور وہاں جا کر پتہ کیا کہ بھئی یہ آپ کے گھر کا یہ فلاں فرد ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ نظر آتی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے کام کاج کے علاوہ سود کا لین دین کرتا تھا. سود اس قدر نحوست والا ہے، اس قدر منحوس، جس چیز کو منحوس کہا گیا، منحوس سمجھایا گیا، بتایا گیا، اس کو منحوس نہیں سمجھتے. جو چیز جائز ہے ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو ناجائز ہے ان کو جائز سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ بھئی میں یہ جو قدم اٹھانے لگا ہوں یہ جائز ہے نہ جائز ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے. ہم صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بس پیسے آ رہے ہیں تو پھر جانے دو، کام مسئلہ ہی کوئی نہیں. کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے، کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب کل بروز قیامت پتہ لگے گا نا، قبر میں جب جائیں گے اور قبر میں جانے کے بعد جب پتہ لگے گا کہ ہاں فلاں فلاں کام ہم نے غلط کیے تھے. آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم ابھی بھی توبہ کر سکتے ہیں. جن کو یہ سارے معاملات پتہ ہے کہ یار میں نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا، فلاں وقت میں سود لیا اور اس طرح کیا، اس طرح ہوا، وہ ابھی بھی توبہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں ابھی بھی گڑ گڑا کر توبہ کر لیں. رب العالمین اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے جو توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوتا ہے. گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اگر ہو گیا گناہ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ قیامت والے دن میرے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ اس نے گناہ کر کر کے زمین کو بھر دیا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، تو میں پھر بھی اس کو بخش دوں گا. اب اس سے یہ مطلب کوئی نہ لے کہ میں شرک نہیں کرتا، بس گناہ کرتا رہتا ہوں، اللہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. خوف اس بات کا رکھنا ہے کہ رب ہمیں کہیں پکڑ نہ فرما لے، اور امید اس بات کی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا. نہ تو 100% امید ہی ڈال لینی ہے، خوف بالکل نکال دینا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. نہ صرف خوف ہی رکھنا ہے کہ بھئی ہم بخشے ہی نہیں جائیں گے، امید کوئی ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بزرگوں نے یہی فرمایا، خوف بھی ہو امید بھی ہو. تو یہ نیت کر لیں کہ اب تک اگر کسی نے سود لیا ہے ہم اس سے توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آئندہ مرتے دم تک حلال لقمہ خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے.
سود سے خود بھی بچیں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، جھوٹ سے خود بچیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے، دھوکے سے خود بھی بچیں گے، بچوں کو بھی بچائیں گے۔ یہ اپنے ذہن میں، یہ اصل میں آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہا نا کسی نے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے۔ نصیحتیں نہ کرو۔ اب تو نصیحت کرنے والا یہ خوف رکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ گلے ہی نہ پڑ جائے، الٹے معاملات ہو رہے ہیں، تم کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، اس طرح کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے دین کو، اسلام کو دیکھ کر، شریعت کو دیکھ کر اپنے معاملات پورے کرنے چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہوتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں زبان پر بھروسہ بھی، ہم زبان کر رہے ہیں نا، حالانکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کا حکم ہے، حدیث پاک میں سنت طریقہ ہے کہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے سارے معاملات کی، لکھ کر سارے معاملات کرنے چاہیے۔ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یار ہمیں بس زبان پہ بھروسہ، ٹھیک ہے، وہ کل کو یہی زبان گندی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ یہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، تو نے اتنے لیے تھے، نہیں میں نے اتنے نہیں لیے تھے، میں اتنے دے چکا ہوں، اتنے نہیں دے چکا۔ اپنے خونی رشتہ داروں کے اندر بھی اگر لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو بھی لکھ لیا جائے، تاکہ کل کو اس طرح کی برائیوں سے بچا جائے۔ البتہ یہ کہ جو سود کا کہیں پر بھی کسی طرح کا بھی کوئی بھی کانسیپٹ نظر آتا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وقتی طور پر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا، وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ وہ سود کا ایک پیسہ لینے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر یہ تصور کرے کہ اس کو سود لینا پسند ہے یا اپنی والدہ کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا پسند ہے۔